بظاہر عمومی معنی میں نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہر چیز یہ اللہ کا ذکر، لیکن اس سے مراد کی اصطلاحی ذکر ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ جو آپ زبان سے ذکر و اذکار کرتے ہیں یہ مراد ہے۔ اسی کی فضل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ، کہ باب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت میں، اللہ کے ذکر کی فضیلت میں، اور اس میں پہلی حدیث لائے کہ فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ، کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ومثل والذی لا یذکر، اور مثال اس کی جو ذکر نہیں کرتا ہے، فرمایا مثل الحی والمیت، یہ زندہ اور مردہ کی سی ہے، جو ذکر کرتا وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، کیونکہ ذاکر اور غیر ذاکر کا فیصلہ کر دیا کہ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ واقع لکھا ہے ایک شخص نے ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ سنا کہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، چلو ان کا دیدار کرنے چلتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ اب انہیں سفر کیا شروع، لمبا سفر ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، ایک جگہ جو درخت کا سایہ، اس سائے کے نیچے ٹھہر گیا کہ چلو میں شام تک پہنچ جاؤں گا اس مقام پہ۔ تو درخت کے اوپر دو پرندے بیٹھے ہیں، پرندے آپس میں بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو منکشف کر دیا۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، ان کی جو بولی ہے وہ اس کو سمجھ میں آنے لگی، یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک پرندہ دوسرے پرندے سے کہتا ہے کہ یہ نیچے جو جوان بیٹھا ہے یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ یاد رکھو یہ پرندے، یہ سب آپ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہمارے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا کہ گدھے کو پتہ ہی نہیں ہے، گدھا ہمارے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑے گدھے ہیں، وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں اب یہ سمجھے کہ یار یہ گدھا نہیں، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے قرآن کی نص ہے، چونٹی بول رہی تھی نا، حضرت سلیمان کا تخت دیکھ کے بولی ارے چلو جلدی جلدی اپنے گھونسلے میں گھس جاؤ، ورنہ یہ سلیمان کا جو ہے وہ سارے لشکر تباہ کر دے گا ہمیں۔ مطلب ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نا، ہمیں دیکھ کے بولتے ہیں۔ تو یہ پرندے بھی ہمیں دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ پرندے نے دیکھ کے کہا کہ یہ نوجوان کہاں جا رہا ہے، یہ مسافر۔ دوسرے نے کہا کہ یہ فلاں جو بزرگ ہے اس بزرگ کے پاس جا رہا ہے ملاقات کے لیے۔ او اچھا، اس کے پاس جا رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ تو مر گئے، وہاں کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا بارہ اس کو نہیں پتا ہوگا، جا رہا ملنے، ابھی آپ سے باتیں کر رہے۔ اس کے کان کھڑے ہیں، مر گئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کب فوت ہوئے بھائی، تو ابھی تو ان کا ذکر سنا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اس سوچا چلو اگر فوت بھی ہو گیا تو میں چلو وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کے چلو تیوہار کر دوں گا، تعزیت ہی کر لوں گا، جاؤں تو صحیح۔ چلا گیا۔ اب جب وہاں پہنچے تو پتہ جب بزرگ تو زندہ ہے، جا کے ملاقات ہوئی، بیٹھ گئے تو کہنے لگا حضرت میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، ایک سوال کرنا ہے۔ کیا؟ کہا جی میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک درخت کے نیچے میں استراحت کے لیٹا تو پرندے آپس میں بات کر رہے تھے، ایک پرندہ کہہ رہا تھا کہ یہ جس بندے سے ملنے جا رہا ہے وہ تو فوت ہو چکا ہے، یہ اس کو ہمیں ملنے جا رہا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ فوت ہو گئے۔ میں سوچا چلو تعزیت ہی کر لوں گا، لیکن آپ تو ماشاءاللہ زندہ سلام موجود ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بزرگ نے ایک دم یوں جھڑجھڑی لی، فرمایا کہ یہ کس وقت کی بات ہے یہ؟ اور فرمایا کہ یہ اتنے وقت کی بات ہے، فلاں ٹائم، اس ٹائم بتایا۔ اور بزرگ نے سوچا، مراقبہ کیا، او اچھا، کہا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ کہتا اچھا کیا مطلب حضرت؟ یہ سمجھ میں نہیں، نہ ان کی بات سمجھ میں، نہ آپ کی سمجھ میں آئی، آپ زندہ سلامت موجود ہیں تو وہ صحیح کیسے کہہ رہے تھے؟ کہا کہ مزے کی بات یہ کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل تھا، میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تھا، میں ہر لمحے اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اس وقت کوئی ایسا مشغلہ مجھ پہ طاری تھا کہ میں اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ اور حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، جو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ مردہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے مردہ قرار دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، ہم جب اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہوں تو اللہ کے مردہ لکھا جا رہا ہے، اور مردے پہ زندے کے احکام نہیں ہیں۔ پھر ہم پھر شکایت کیوں کرتے ہیں؟ یار روٹی نہیں مل رہی، روٹی تنگ ہو گئی، یار پانی پینے کو نہیں مل رہا، یار پہننے کو کپڑا لتا نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردے کو تو کھانا کوئی نہیں دیتا، مردے کو تو پانی کوئی نہیں پلاتا، مردے کو تو پوشاکیں کوئی نہیں دیتا،
مردے کو تو نوکری کوئی نہیں دیتا، ہم تو مردہ ہیں، اللہ کے ہاں تو مردہ ہے، تبھی تو ہمیں نہ روٹی مل رہی، نہ پانی مل رہا، نہ نوکری مل رہی، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ ہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہوں، اللہ کے ذاکر ہوں، اب ہم زندہ ہیں، اور زندہ پر چونکہ احکام طاری ہوتے ہیں، اللہ زندوں کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔